آج کل ایک ذہن یہ پایا جاتا ہے کہ موبائل میرے پاس موجود ہے، نیٹ کی سہولت موجود ہے، کوئی بھی مسئلہ آئے گا تو میں یوٹیوب پر یا فیس بک پر یا سوشل میڈیا پہ کہیں بھی سرچ کر لوں گا، جواب مل جائے گا۔ تو جب ہر چیز کا جواب اس میں ہے تو مدرسوں کی کیا حاجت؟ ہر کام کے کرنے کا ایک ڈھنگ ہوتا ہے، ایک طریقہ سلیقہ ہوتا ہے۔ اب چند ایک چیزیں تو ایسی ہیں کہ جس کے بارے میں ہر کوئی بندہ سمجھتا ہے کہ یار یہ گوگل سے جا کے نہیں سیکھی جا سکتی، اس کے لیے باقاعدہ سیکھنا پڑتا ہے۔ کیا کوئی بندہ صرف گوگل سے پڑھ کے ڈاکٹر بن جائے گا اور اس کے بعد انجیکشن لگا دے گا؟ کیا آپریشن کر دے گا؟ اس کے بعد کیا لوگوں کا علاج کر دے گا؟ اگر تو دنیا کے کسی خطے میں، کونے میں، کو تحت زمین، کو تحت سرا کے اندر بھی اگر کوئی ایسا بندہ موجود ہے تو مجھے بتا دے آپ۔ ایسا نہیں ہے نا، ٹھیک ہے؟ ایسے کوئی انجینئر جو ہے نا وہاں پڑھ کے نہیں بن جاتا۔ اچھا یہ تو چلے ٹیکنیکل چیزیں نا، تھوڑی سی مشکل ہے، لوگ بولتے نہیں جی یہ تو کوئی اور ہی چیز ہے۔ یار یہ جو شاعری ہوگی، صحافت ہو گئی، یہ ادب ہو گیا، یہ اردو سیکھنا سکھانا ہو گیا، یہ تو چھوٹے موٹے کام ہیں نا۔ یعنی کہ علم دین کا لیول اپنی مشکل ہونے کے اعتبار سے بھی اس سے اوپر ہے۔ ایک تو نا مقام و مرتبہ وہ تو ڈاکٹری سے بھی اوپر ہے، لیکن اپنی جو ویسے پڑھنے پڑھانے میں آسانی مشکل کے اعتبار سے اس میں بھی یہ شاعری اور یہ سب چیزیں نیچے ہیں۔ کیا آپ نے دیکھا کہ گوگل سے پڑھ کے بندہ شاعر بن گیا ہو، یا وہ ادیب بن گیا ہو، یا وہ صحافی بن گیا ہو؟ نہیں بن سکتا، حالانکہ یہ تو بن ہی جانا چاہیے، لیکن پھر بھی نہیں بن سکتا۔ تو جب یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، جب کوئی بندہ یہ یہاں سے نہیں کر سکتا تو اللہ کے کلام کی شرح اسے پوری طرح سمجھنا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام کی شرح اسے پوری طرح سمجھنا، پھر امور غیبیہ کے حوالے سے عقائد اسلامیہ کا پوری تنقیح اور تشریح کے ساتھ سمجھنا، یہ کہاں سے ہو سکتا ہے؟ پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو گوگل ہے یا نیٹ ہے، یہ تو چلے آج آ گیا۔ بھائی لائبریریاں تو پہلے بھی ہوتی تھی۔ گوگل جو ہے کو خود تھوڑی بندے کو بٹھا کے کہتا ہے بیٹا سمجھنا ذرا، میں تجھے سمجھانے لگا ہوں۔ وہ لکھا ہی ہوتا ہے نا جس کو پڑھنا ہوتا ہے، یا بولنا ہوتا ہے جس کو سننا ہوتا ہے۔ تو لائبریریاں تو ہمیشہ سے موجود ہیں۔ تو کیا لائبریریوں سے پڑھ پڑھ کے لوگ اس طرح عالم بن جاتے تھے کہ بغیر کسی سے سیکھے اور بغیر کسی سے پراپر علم حاصل کیے صرف کتابیں پڑھ کے بن جائیں؟ ایسا نہیں ہوتا تھا۔ تو لہٰذا یہ کوئی صرف جسٹ ایک یوں کہہ لے کہ طریقہ کار تھوڑا سا مختلف ہو گیا کہ پہلے کتابوں کے انداز میں لائبریریاں تھیں، اب یوں کہہ لے کہ ذرا ڈیجیٹل انداز کے اندر مل گئی ہیں، فرق تو کوئی نہیں آیا۔ تو لہذا اس طریقے سے سیکھنے سکھانے کا نہیں ہوتا۔ حدیث مبارک ہے انما العلم بالتعلم، علم جو ہے صرف سیکھنے سے آتا ہے۔ تعلم کا مطلب ہوتا ہے تکلف کے ساتھ جس میں کوشش کی جائے۔ اس لیے قرآن نے کیا فرمایا؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں پورا علم نہیں ہے تو علم والوں سے پوچھا کرو، پوچھ کر علم آتا ہے۔ باقی یہ اس انداز میں کرنا تو جو محتاط فی الدین ہیں، خوف خدا رکھنے والے، ان کو تو پتہ ہے کہ بھائی یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اس کے ذریعے تو بندہ شاید ٹیبل اٹھا کے یہاں سے وہاں نہیں کر سکتا پورے طریقے سے، یا ایک میز نہیں بنا سکتا گوگل کو دیکھ دیکھ کے۔ تو علم دین کا سیکھنا سکھانا، قرآن حدیث کی شرح، یہ تو کسی صورت نہیں ہو سکتا۔